وہ ایسا عمل کریں جس سے حضور کی تعظیم ہو، تکریم ہو اور حضور کی عظمت اور وسعت ذکر لازم آئے۔ جب یہ دو چیزیں بیان فرما دی، اس کے بعد اب فرمایا اب اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس منشا پر عمل کیا جائے، اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اگلی آیت اب آ رہی ہے، بس اب جو لوگ جو اللہ کے اس منشا کے خلاف کرتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پس وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے کا مفہوم اس کے کانٹیکسٹ میں واضح ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو کام خود کیا اور اپنے منشا کے لیے جو لوگوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو، جو لوگ اس کے خلاف کوئی ایکٹ کرتے ہیں وہ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا یہاں اذیت کا؟ یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جو حضور کی تعظیم و تکریم کے منافی کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں، یا حضور کی عظمت اور عفت کو کم کرنے کے لیے، تنقیص کے لیے اور اہانت کے لیے کچھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ بھی کام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجی ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی قابل توجہ ہے اگلی بات جو آیت کریمہ میں آ رہی ہے، والذین، یہاں ایذاء دو قسموں کے بیان کیے۔ پہلی آیت میں آیت نمبر 57 میں ایذاء للہ و ایذاء للرسول کا ذکر ہے، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اس کا مفہوم متعین ہو چکا پچھلی آیت سے۔ اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان کو بھی اذیت دینے کی بات فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی مومن مرد اور عورت کی کسی خطا اور جرم کیے جو ان کو اذیت دیتے ہیں مومن مرد اور عورت کو، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، پس انہوں نے جنہوں نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اذیت دی انہوں نے بہتان تراشا اور اپنے سر کھلا گناہ لیا۔ یہاں دو آیتوں کا موازنہ مفہوم کے اعتبار سے علامہ ابن تیمیہ نے کیا ہے، میں بعد میں سائٹیشن عرض کروں گا، پہلے میں کنسیپٹ واضح کر لوں کہ اذیت عمل جو ہے ایک ہے لیکن نسبتیں دو جدا ہے۔ پہلے اذیت تھی اللہ اور اللہ کے رسول کو، یعنی حضور کی تعظیم و تکریم کے منافی کوئی ایکٹ کرنا، اہانت رسول کا کام کرنا۔ پہلی اذیت سے مراد توہین رسالت مآب تھی، توہین الوہیت تھی۔ دوسری اذیت وہ ہے ایذاء للمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں پر کوئی الزام لگا کر اذیت دینا۔ اب ان دونوں کی سزا قرآن مجید نے اس ایک مقام پر جدا لفظوں سے بیان کی۔ پہلے کے لیے فرمایا، اب دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال نہیں کیا اور اس دونوں کی سزا کا انداز اور اسلوب ایک نہیں رکھا۔ پہلے کے لیے فرمایا اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کیا ہے، اور دوسری اذیت جو مومنین اور مومنات کے لیے ہے ان کے لیے فرمایا فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہتان تراشا، یعنی جھوٹ بولا، بہتان تراشا اور بڑا گناہ کیا، اپنے سر کھلا گناہ لیا۔ چنانچہ یہ چیز بہتان اور اس میں مبین قرار پائی، اس کو قذف کے ذیل میں اور باقی معاملات میں لے لیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینا، اس کو محض بہتان نہ کہا اور محض اس میں مبین نہ کہا، بلکہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب مہین کی تیاری کی بات کی، جس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اذیت اور دیگر اہل ایمان کی توہین اور اذیت، ان دو میں بنیادی فرق ہے سزا کے اعتبار سے اور جرم کے اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر آگے ازواج مطہرات کی بات آئی ہے، ہم پھر ڈائریکٹلی آیت نمبر 60 پر آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مضمون ایک ہی چل رہا ہے، درمیان میں حکم آ گیا ازواج مطہرات کے لیے، بنات کے لیے، پردے کا حکم آ گیا مومنین کے لیے۔ اب اسی سے آگے آیت نمبر 60، یہ عذاب مہین کا معنی حضور کی اعانت کے بعد میں قرآن کے نزدیک کیا ہے؟ اب اس کا جواب قرآن سے مل رہا ہے۔ اب آگے وہ بات کر رہے ہیں لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، منافقوں کا کام چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، حضور کی اعانت اور حضور کی توہین کرنا تھا، بیان کیا کہ اگر یہ منافق باز نہ آئے اپنے اعانت انگیز رویے سے اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھناؤنے کردار سے اگر یہ باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، منافق لوگ اور جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، توہین رسالت مآب کی، یہ منافقت کی جو بیماری ہے جن کے دلوں میں، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو مدینہ میں جھوٹ اڑاتے اور پھیلاتے پھرتے ہیں، اگر یہ باز نہ آئے اپنے اس جرم سے اور اپنے اس گناہ سے جس کی وضاحت اوپر ہو چکی، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم ضرور تمہیں ان پر شدت دیں گے، ہم ضرور تمہیں ان پر طاقت، قوت، غلبہ دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر وہ تمہارے پاس یا تمہارے معاشرے میں اور تمہارے
رہ سکیں گے مگر نہایت قلیل مدت کے لیے، ان کا گویا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر غالب کر دیں گے، شدید کر دیں گے، یعنی ان کو مغلوب کریں گے اور ان کو نیچا دکھائیں گے اور ختم کریں گے۔ کس طرح؟ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے پاس نہ رہ سکیں گے، گویا آپ کے زیر نگیں آپ کی اسلامی ریاست میں انہیں زندہ نہ رکھا جائے گا، الا قلیلا، مگر بڑی تھوڑی مدت کے لیے۔ وہ تھوڑی مدت سے مراد کہ جب تک ہم پورے پروسیس کو، اسلامک لاز کی امپلیمنٹیشن کو کمپلیٹ نہیں کر لیتے۔ اور کیا ہوگا؟ ملعونین، وہ لوگ پھٹکارے گئے۔ اب وہی لفظ جو لعنہم اللہ کا تھا نا حضور کی اذیت کے لیے، جو اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، اب اسی لفظ کو دہرایا جا رہا ہے۔ فرمایا ملعونین، یہ وہی ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی، اور آگے سزا دی جا رہی ہے۔ پہلے تھا اشارے میں گفتگو کی جا رہی تھی کہ ہم آپ کو ان پر غلبہ دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، وہ زیادہ عرصہ مہلت نہ ملے گی جینے کی۔ تو کس طرح کریں گے؟ اینما ثقفوا، یہ اب حد کا بیان آ رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، اس کی سزا اور انجام کیا ہوگا؟ اینما ثقفوا، بس جہاں کہیں بھی وہ ملے، اخذوا، ان کو پکڑ لیا جائے، وہ قتلوا تقتیلا، اور گن گن کر انہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو بنیاد ہے توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کے قتل ہونے کی حد کے طور پر۔ یہ الفاظ بطور خاص نقل ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اس سے عذاب مہین کا معنی بھی خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ عام قتل کر دینا کسی کو اور بات ہے، اور ایسے لوگوں کو گن گن کر چن چن کر پکڑ لینا اور ان کو قتل کر دینا۔ اور تقتیلا عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک فعل کے ساتھ اس کا مصدر نصب کی حالت میں تنوین کی صورت میں آتا ہے، مثلا سلموا تسلیما، سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کرنے کا حق ہے۔ یسلموا تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو جب مصدر کو حالت تنوین میں لایا جاتا ہے نسبی حالت میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس فعل کا حکم دے رہے ہیں اس فعل کو اتنے طریقے سے ادا کیا جائے کہ اس کے حق کی ادائیگی میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اب یہاں اس آیت کے الفاظ پر دوبارہ غور کریں گے۔ فرمایا ملعونین، یہ اللہ کی طرف سے پھٹکارے گئے۔ اچھا، لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا، یعنی ان کی زندگیوں کا تحفظ، یہ رحمت تھی ان کے حق میں اللہ۔ یہ تقتیل سے ہے، اس میں بھی چونکہ تشدید آ گئی ہے تو گن گن کر قتل کیے جائیں۔ قتلوا میں آپ نے یہ فرمایا نا، قتل خالی قتلوا ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ وہ قتل کیے گئے، وہ اس میں وہ مجہول کا صیغہ ہوتا، قتل کیے گئے، اور اس میں یعنی شدت کی کچھ کمی محسوس ہوتی حکم کے اجرا میں۔ یہاں فرمایا قتلوا، یہ تقتیل سے ہے، قتل سے نہیں بلکہ تقتیل سے ہے۔ تو جس طرح الفاظ میں اضافہ ہے، حروف کا اضافہ ہے اور تشدید آئی ہے، اس طرح اس کے معنی کے اجرا میں بھی تشدید و شد و مد ہے اور غیظ و غضب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ملعونین، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ رحمت سے دور کر دیے گئے کا معنی کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں کسی کے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ یہ اللہ کی رحمت ہے، کہ کسی کی جان تلف نہ کی جائے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور کسی کا یعنی معصوم الدم ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور کسی کا مباح الدم ہو جانا یعنی اس کی جان کی حفاظت اٹھ جانا اور یہ حکم آ جانا کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو گویا وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دی، رحمت سے دور کر دی۔ یہ ہے ملعونین کا معنی کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہو گئے، اب وہ منافق ہو گئے، کافر ہو گئے، اور ان کے اس اقدام کے سبب سے وہ معصوم الدم نہ رہے، یعنی ان کی جان کا تحفظ نہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری رہی اور نہ وہ معصوم الدم ہونے کا شرف ان کو حاصل رہا، اس رحمت سے وہ بھگا دیے گئے۔ اب ہو گئے ملعون، یعنی رحمت سے بھگائے گئے، یعنی مباح الدم، مباح الدم اینما ثقفوا، اب انہیں تلاش کرو جہاں کہیں وہ مل جائیں، اخذوا، ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو اچھی طرح قتل کر دیا جائے جس طرح قتل کرنے کا حق ہے، تاکہ اس جرم کا اور اس بیہیویئر کا کلیتاً اسلامی ریاست میں خاتمہ ہو سکے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، یہ تو تھا وہ حکم جو قرآن مجید نے بطور حد کے اس کے بعد میں بیان فرمایا، اور آگے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی اہانت کرنے والا اور اللہ کی توہین کرنے والا، اللہ کی الوہیت کی جناب میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اہانت، توہین، تنقیص اور گستاخی اور خبث کا مرتکب ہونے والا، اس کا چن چن کے مارا جانا
اور ختم کر دیا جانا اور اس کا قتل کر دیا جانا اور صفحہ ہستی سے ایسے افراد کا مٹا دیا جانا، یہ کیا ہے؟ سنت اللہ، یہ اللہ کا وضع کردہ قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے۔ فی الذین خلوا من قبل، جو پہلے ہو چکے ان کے بارے میں بھی یہی قانون لاگو تھا، جو لوگ پہلے ہو چکے ان کے بارے میں یہ اللہ کا دستور تھا۔ میں جی فرمائیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ انتہا اگر ہو گیا تو جرم کا ارتکاب وہ پہلے کر چکے ہیں۔ جی وہ میں نے عرض کر دیا، جرم کر چکے ہیں جی، لیکن اب ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے لم ینتہی، جی اگر اب منع نہ ہوئے تو یہ سزا دی جائے گی، اگر منع ہو گیا تو پھر ان جرم پر سزا نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ اس میں جو میں نے توبہ والے مسئلے کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص اگر احانت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس طرح فقہا، جس طرح احناف میں اور مالکی، شوافی اور حنابلہ میں ان میں جو اختلاف قبول توبہ اور عدم قبول توبہ کا ہوا ہے، وہ عقدہ اس فرق سے واضح ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرے تو اس کو یہ کہا جائے کہ تو کافر ہو گیا اور مرتد ہو گیا، اب تو اس جرم سے باز آ، یعنی اب دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور توبہ کر آئندہ۔ اگر وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور اس کا اقرار کر کے اللہ کی جناب میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، یہ ایک فرق کی بات۔ لیکن یہاں بات، اور اگر وہ دوبارہ مسلمان نہیں ہوتا اور پھر اس کے لیے لئن لم تنتہوا کا حکم قائم رہے گا تو پھر وہ حکم میں آئیں گے۔ ایک تو فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ لئن لم ینتہی المنافقون میں یہ جو بات ہے یہ اجتماعیت کی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو اگر وہ یعنی اجتماعی طور پر اس کو لے کے چلے، یعنی اس بات پر مصر رہیں اور اس سے باز نہ ہوں تو پھر قتلوا تقتیلا کے ذیل میں آئیں گے، اور اگر وہ اس سے باز آ جائیں اور اسلامی ریاست کے احکام کو مان کر اس کے ذمہ کو قبول کر لیں اور قبول اسلام کر لیں تو پھر وہ اس سے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ جو میں نے قبول توبہ کے لیے بات عرض کی تھی وہ اس بات میں آ جاتی ہے۔ اس پر یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے لئن لم ینتہی المنافقون، اور اس کے بعد ہے والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، یہ جو افراد کا ذکر ہے اس میں ایک مرتبہ اگر توبہ کا موقع دیا جائے، یہ بحث پھر آگے ارتداد کے بعد میں بھی یہ بحث آئی ہے کہ مثلا مرتد کو بھی قتل کرنے سے پہلے اس کو توبہ کا موقع دیا جائے، اگر موقع توبہ کا پا کے وہ ارتداد سے توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس کو سزا ارتداد کی دی جائے۔ اس کی قانون بنانے کا میں جی میں بالکل اس سے جب وہ قانون بنے گا تو اگر اس میں یہ معافی کا یا میں جی آیا رکھا جائے یا نہ اگر نہیں رکھا جائے گا تو پھر ایک میں سمجھ گیا بات۔ اس پر یوں ہے کہ یہ مسئلہ اب شرع اور تعبیر سے متعلق ہے۔ اس مسئلے پر ائمہ نے، فقہا نے، مفسرین نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ بعضوں نے اس کے تحت توبہ کا موقع دینے کی بات کی، بعضوں نے توبہ کا موقع دینے کی بات کی، اور بعضوں نے اسی آیت کے تحت تفسیر میں، جس کے حوالہ جات میرے پاس آگے ہیں میں عرض کر دوں گا، اکثر ائمہ نے اس کو توبہ کا موقع نہ دینے کی بات کی۔ اس پر یعنی ایک فقہی اسکول آف لا جو ہے وہ اس کو توبہ کا موقع دینا چاہتا ہے، اس پر اختلاف ہے، اور باقی میجورٹی ائمہ اور فقہا کی جو ہے، جس میں میں سارے کوٹ کروں گا، ریفرنسز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ توبہ کا موقع اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے پھر جو ورڈکٹ وضع کیا ہے ڈیرائیو کر کے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ اس میں اوپر جو بات چل رہی تھی وہ اذیت کی چل رہی تھی، اور اذیت میں کئی پہلو چونکہ شامل ہیں جن میں ایک پہلو اہانت اور توہین کا ہے، اور اذیت کے آگے چل کے ہم عرض کریں گے کہ کئی پہلو مخالفت کے اور مختلف افواہ حضور کی نسبت اور اڑانے کے، اس قسم کے کئی پہلو اذیت کے ہیں، اور اللہ کی اذیت کا بھی ہے، رسول کی اذیت کا بھی ہے، چونکہ اذیت کے یعنی وسیع کنسپٹ کی ضمن میں یہ بات آ رہی تھی، اس میں لئن لم ینتہی المنافقون کی گنجائش آئی، لیکن اکثریت فقہا اور ائمہ کی، جو میں آگے ریفرنسز انشاءاللہ عرض کروں گا میرے پاس نوٹڈ ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ جہاں تک توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر دیگر نوعیت کا ارتداد ہوگا، اگر کسی اور نوعیت کا ارتداد ہوگا، پھر لئن لم ینتہی کے ذیل میں ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، توبہ کرنے تو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں تو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت کی اذیت ہوگی تو اس بات کو مستثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر توبہ کا موقع نہیں، پھر وہ قتل کیا جائے گا حد کے، کیونکہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ یہ اعظم و ارتداد، یہ اتنا بڑا ارتداد ہے کہ اس میں توبہ، اس پر فقہا نے تصریح کی۔ اس کو ہم یوں کریں گے کہ اس آیت کریمہ کے تحت فقہا نے جتنی کچھ گفتگو کی ہے ان کو میں اس وقت بھی اگر عرض کرنا چاہوں اپنی رائے گوش گزار کر سکتا ہوں، لیکن معذرہ احتیاط ان ائمہ نے اسی موضوع پر ایگزیکٹلی جو کوشچن اس وقت اٹھا ہے اس پر ائمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے، اور میرا ان فائلوں میں ایک پرماننٹ مستقل فائل اس موضوع پر ہے،
میں چاہتا ہوں کہ ان کی آراء، تحقیقات، تصریحات میں آپ کے سامنے پیش کر کے الٹیمیٹلی ایک نتیجے پر پہنچوں گا، اور میں عرض کر کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ یہاں جن منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ منافق بھی ہیں جنہوں نے اصلاً بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، لہذا ان کا چونکہ اصلاً وہ مسلمان ہوئے نہ تھے اور لیکن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو یہ موقع کہ اگر تم واقعی ایمان لانے کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس اقدام میں اعانت سے باز آ جاؤ، تم کو موقع ایک مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اگر تم باز آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اب صحیح معنوں میں اسلام میں داخل ہو گئے، اور اگر اس موقع کے باوجود، پہلی وارننگ کے باوجود تم نے کردار نہ چھوڑا تو ان کے لیے کتے رو تقتیلا ہے۔ لیکن جب ایک شخص منافق بھائی مانا نہیں، وہ نفاق اعتقادی نہیں بلکہ مسلمان کلمہ گو ہے اور وہ مسلمان ہو کر ارتکاب کرتا ہے، یعنی اس کا یہ ہوگا کہ اگر کافر ایسا کرے گا، کوئی کافر ایسا کرے گا یا منافق ایسا کرے گا تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس احانت سے باز آ کر کیا دوبارہ داخل اسلام ہونا گوارا کرتا ہے یا اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ لیکن منافق کے بارے میں اس باب میں آگے سر آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ خود کو کہتا ہے لیکن ہوتے کافر ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب کچھ جانتا ہے، صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو متعلق جانتے ہیں جی، لیکن جو عام لوگ ہیں جب بات پہنچتی ہے جبکہ کسی قسم کی کوئی گائیڈنس یا کسی قسم کی ہدایت موجود نہیں ہے اس وقت انسان کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے کسی کے متعلق کہنا یہ بات نہیں کر رہا ہے، اس سے کر رہا ہے، یہ کس سے کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو آپ کو ایک قاعدہ کلیئر بتانا پڑے گا کہ یہ جو موقع ہے کیا یہ سب کے لیے ہے یا نہیں؟ یہ موقع تو سب کے لیے تصور کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ باقی کل انشاءاللہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ موقع پہلی وارننگ کے طور پر اسلامک اسٹیٹ کے لیے تو درست تھا جب ریاست اسلامی قائم ہوئی اور ایک نظام بدل رہا تھا، اور جب اسلامی ریاست وجود میں آ چکی اور اب اس طرح کے گروہ منافقین کا کوئی باقاعدہ وجود نہیں ہے اور اسلامی ریاست کے سارے افراد من جملہ مسلمان ہی ہیں اور مسلمان تصور کیے جاتے ہیں، نہیں افراد سے میری مراد وہ غیر مسلم نہیں جو کلمہ گو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ جو نفاق اعتقادی ہے یہ تاریخی طور پر عہد رسالت باب میں تو موجود تھا، لیکن اب نفاق اعتقادی اس اعتبار سے موجود نہیں جب تک کہ وہ کسی عمل سے ثابت نہ ہو جائے۔ اب بطور اعتقادی منافقت رکھنے والی کوئی جماعت ہم نہیں کہتے کہ کوئی اس مسلمانوں میں جماعت ہے، یہ بات مسلم ہے، عملی نفاق چلتا رہے گا لیکن اعتقادی نفاق کی بطور جماعت کے اب وجود نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایک جماعت کو نکالا ہے؟ نہیں، وہ صریحاً ارتداد، وہ اس کو اب نفاق نہیں کہیں گے، وہ صریحاً ارتداد ہے، یعنی وہی بات کر رہا ہوں، آپ کو تو اس کے کہنے کا اعتبار نہیں، یعنی ہمارے یہاں صورت یہ ہوگی کہ جو ایسے کام کا مرتکب ہوگا وہ کوئی گروہ منافقین کے طور پر اب اسلامی ریاست میں نہیں رہے گا بلکہ وہ واضح طور پر یہ مسلمان ہوگا یا مرتد اور کافر ہوگا، یعنی بالکل دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ تو یہ پہلی وارننگ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے تو تھی، جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اب جس نے اس چیز کا ارتکاب کیا وہ اب اس پہلی وارننگ کے باوجود وہ ارتکاب کر رہا ہے، اس کو پہلی وارننگ اسلامی ریاست کے ایک مسلمان فرد کو مل چکی کہ ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کی لعنت ہو اور تم قتل تقتیلا کے سزاوار ٹھہرا جاؤ۔ تو یہ وارننگ بصورت حکم قرآن اب مل چکی ہے اہل ایمان کو۔ اب اگر وہ ارتکاب کرتا ہے اس جرم کا تو وہ اس وارننگ کے باوجود ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ قتل تقتیلا کا ہی سزاوار ہوگا۔ اس کو دوبارہ اگر یہ موقع دیا گیا تو پھر تو اس کی نوعیت احانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ وہ ارتکاب کر کے پھر وہ توبہ کی بات کرے گا، پھر ارتکاب کرے گا، توبہ کی بات کرے گا۔ یہ جو اس کو لم ينتهِ المنافقون کی ایک وارننگ ہے، یہ حکم قرآن کے نزول کی صورت میں مسلمانوں کو مل چکی ہے فار ایور۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو کر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس وارننگ یعنی علم کے صورت میں اس وارننگ کے باوجود وہ ارتکاب کر رہا ہے، اب اسے یہ گنجائش بچ جانے کی نہیں مل سکتی۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ اس پر زیادہ ائمہ کی تصریح اسی پر ہے، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام بن حنبل کی، ابن اسحاق کی، یہ ساری تصریحات ہیں۔ میں ان کو اس وقت بھی کوٹ ہو سکتی ہیں لیکن میں ان کو ترتیب میں آگے رکھ رہا تھا۔ ان ائمہ کی تصریحات ہیں میرے پاس کہ ان سب نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب توبہ قبول کرنے سے روک دیا گیا تو اس کا مطلب موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ گویا پہلی وارننگ ہی کے بعد ارتکاب جرم کر رہا ہے۔ اس کو ہم جب اس فعل میں آئیں گے تو مزید کلیئرٹی اس تصور کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیات کریمہ میں سے یہ ایک تصور تھا جس کی میں نے عرض کی اور یہ وضاحت کی کہ سزائے موت کا ہونا احانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں۔ اب اس کے بعد آگے اسی آیت کے ہی باب میں آیت نمبر 57، اسی باب کو ہم بیان کر کے سیپریٹلی بات چیزوں کو لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 57 میں یہ الفاظ تھے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اس کے تحت میں
علامہ ابن قیم کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کریمہ کے تحت جو چیزیں واضح کی گئی ہیں علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کرنے سے پہلے تو میں خلاصتاً عرض کر لوں. اس آیت کریمہ میں جو احکام واضح کیے گئے ہیں ایک یہ کہ حرمت الہی اور حرمت رسول ایک شے ہے, جہت واحدہ ہے. یعنی یہ خیال کہ اعانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تو اعانت رسول ہی اعانت الہی ہے اور اعانت الہی ہی اعانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ذہن نشین فرما لی جائے کہ تعظیم الوہیت اور تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جہت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک یہ نقطہ, اس لیے اللہ پاک نے یہاں جہاں بھی ذکر کیا فرمایا یؤذون اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے. دوسری بات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا کفر ہے. تیسری بات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موذی حضور کو ایذا دینے والا مستحق لعنت ہے. چوتھی بات, اور یہ لعنت شرعاً اباحت دم کا تقاضا کرتی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طور پر بھی اذیت دینے والا مباح الدم ہے, یعنی واجب القتل ہے وہ. اور اذیت اللہ اور اذیت الرسول اور اذیت المومنین میں فرق میں پہلے واضح کر چکا ہوں. اب اس ضمن میں علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے الصارم المسلول. اس الصارم المسلول کتاب کا صفحہ 40 ہے جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں بات. میں اس کی صرف عبارت پڑھ کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا تاکہ کنسیپٹ واضح ہو جائے. کسی پرٹیکولر ریفرنس کو جہاں لکھوانے کی ضرورت ہوگی تو عرض کر دوں گا تاکہ پورا کنسیپٹ سامنے آ جائے. صفحہ نمبر 40 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہی کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی دنیا اور آخرت میں آخر تک یہ آیت دی. اب وہ فرماتے ہیں دلالتها من وجوہ, اس کی کئی دلالتیں ہیں کہ وجوہ ہیں. پہلی, انہ قرن اذاہ باذاہ کما قرن طاعتہ بطاعتہ, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اپنے ذات کو اذیت دینے کے ساتھ ملا دیا, بالکل اسی طرح جس طرح اپنی اطاعت کو نبی کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا. فمن آذاہ فقد آذ اللہ, پس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے یقیناً وہی اللہ کو اذیت دیتا ہے. وقد جاء ذلك منصوصا, اس پر نصیں آئی ہیں قرآن مجید کی. ومن آذ اللہ فهو کافر حلال الدم, یہ عبارت ذرا ریفرنس کے طور پہ نوٹ کر لیں. پس جو اللہ کو اذیت دیتا ہے یعنی اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے اور حلال الدم ہے, یعنی واجب القتل ہے, وہ معصوم الدم نہیں ہے. اس سے یہ واضح ہوا کہ ان اللہ تعالی جعل محبت اللہ ورسولہ وارضاء اللہ ورسولہ وطاعت اللہ ورسولہ شیئا واحدا. یہ واضح کیا ہو گیا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی رضا اور اپنے رسول کی رضا اور اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو ایک ہی شے قرار دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے آیت بیان کی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم الی آخر الآیہ احب الیکم من اللہ ورسولہ. اس آیت کو کہ اگر تمہارے سارے اللہ اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم ظالم اور عذاب کا انتظار کرو. اس کے بعد وقال تعالی, اللہ نے یہ فرمایا واطیعوا اللہ والرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی, اور متعدد مواضع پر فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہ پوائنٹ قابل توجہ ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. علامہ ابن تیمیہ موسٹ پروگریسو اسکالر ہیں, یہ اپنے دور کے انتہائی روشن خیال اور پروگریسو علماء میں سے ہیں, اور بہت سے دیگر آرتھوڈکس علماء کا ان کی اس ایٹیچیوڈ سے جو یعنی پروگریسونیس کا تھا اس سے اختلاف بھی بعض مسائل پر رہا. تو بڑے روشن خیال بڑے محقق عالم وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہا اور اللہ اور اس کا رسول اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. وہ یہ نقطہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دو کا ذکر ہے, اللہ کا اور اس کے رسول کا, لیکن راضی ہونے کے لیے ضمیر واحد کی استعمال کی ہے. یوں نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے, یہ نہیں کہا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کا راضی ہونا اور شے ہے اور رسول کا راضی ہونا اور شے ہے, بلکہ فرمایا حق کو ان یرضوہ, وہ واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کا حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. یعنی تم رسول کو راضی کرو تو تم نے اللہ کو راضی کر لیا, اللہ کو راضی کرو تم نے رسول کو راضی کر لیا. دونوں کا راضی ہونا دو جدا چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی ہے. فوحد الضمیر, علامہ ابن تیمیہ اللہ نے ایک واحد کی ضمیر استعمال فرمائی. پھر آگے جسی طرح کے فرمایا ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. وقال یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں, کہہ دیجیے اللہ اللہ کے رسول کے لیے. وجعل شقاق اللہ ورسولہ ومحادۃ اللہ ورسولہ وعظ اللہ ورسولہ ومعصیۃ اللہ ورسولہ شیئا واحدا, اور اللہ نے اللہ کی
اور اپنے رسول کی شقاق مخالفت، جس کا ذکر ہم پہلے کر رہے تھے، مخالفت کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کو، شقاق کو ایک ہی چیز قرار دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محادت کو، یہ محادت بھی مخالفت کے معنی میں ہے اور ان دونوں میں احانت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس کو بھی ایک ہی شے قرار دیا، اور اپنی اذیت اور رسول کی اذیت کو بھی ایک ہی شے قرار دیا، اور اپنی معصیت کو اور رسول کی معصیت کو بھی ایک ہی شے قرار دیا، شیئا واحدہ، اور فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، وقال ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا مخالفت کرتے ہیں، اور پھر آگے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کا گناہ کرتے ہیں اور رسول کی معصیت کرتے ہیں، یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آگے علامہ ابن تیمیہ عنوان قائم کرتے ہیں حق اللہ حق رسولہ متلازمان، فرماتے وفی ھذا وغیرہ ہی، اس پوری بحث میں اور اس کے علاوہ جو کچھ کتاب و سنت میں آیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بیان لتلازم الحقین، اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کا باہم لازم و ملزوم ہونے کو واضح کر دیا گیا ہے، وَأَنَّ جِهَةَ حرمت اللہ تعالی ورسولہ جِهَةٌ واحدہ، اللہ کی عزت و حرمت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت ایک ہی عزت و حرمت ہے، یہ دو حرمتیں جدا نہیں ہیں، فمن آذى الرسول فقد آذى اللہ، جس نے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، پھر اسی کو دہرا کے فرمایا لأن الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة الرسول، کیونکہ امت کو جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اپنے اور اپنے رب کے مابین تعلق اور نسبت میں، وہ سوائے واسطہ رسول کے کسی اور صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا، لیس لأحد منهم طریق غیرہ ولا سبب سواہ، اور اللہ کے رسول کے اس واسطہ کے بغیر دنیا کے کسی شخص کے لیے نہ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی سبب ہے اور نہ کوئی اور ذریعہ ہے، وقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ ونہیہ واخبارہ وبیانہ، فلا يجوز ان يفرق بین اللہ ورسولہ فی شیء من هذه الامور، بس اللہ نے حکم دینے میں اور منع کرنے میں اور خبر دینے میں اور کسی مسئلے کو واضح کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت میں اپنے ہی مقام پر قائم فرما دیا ہے، اور اس باب میں اس ضمن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق قائم کرنا کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی شریعت میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اس کو پھر آگے بیان کرتے ہوئے وہ اس جو حضور اللہ و رسولہ کی بحث کو لاتے ہیں کہ اب جو شخص احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہوتا ہے وہ احانت الوہیت کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کی گستاخی بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، رسول کی بیاسی کا، اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے، رسول کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اللہ کو اذیت دیتا ہے، رسول کو اذیت دیتا ہے، لہذا اس بنیاد پر اس شخص کے اسلام کے ساتھ متعلق رہنے یا ایمان میں رہنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد اسی صفحہ 41 پر آگے چل کر فرمایا اور الثالث مسانی انہ فرق بین از اللہ ورسولہ، یہ نقطہ پھر قابل توجہ میں اس کا اشارہ کر گیا، بے شک اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے میں وبین از المؤمنین والمؤمنات، اور مومنین و مومنات کو اذیت دینے میں اللہ نے فرق کیا ہے، جیسا کہ قذف پرستی کوڑوں کی حد ہے، ولیس فوق ذلک الا الکفر والقتل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کا کوئی مرتکب ہوگا تو اس کو کوڑوں کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ یہ کفر ہوگا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ان دونوں کے فرق سے علامہ ابن تیمیہ نے یہ واضح فرمایا، اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے انہ ذکر انہ لعنہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وعد لہم عذاب مہین، کہ ان کے وہ عذاب مہین کی بات بھی آ رہی کہ ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہے، واللعن، اور لعنت، اور لعن کیا ہے؟ الابعاد عن الرحمہ، لعنت رحم اللہ کی رحمت سے دور کر دینے کو کہتے ہیں، ومن طردہ عن رحمتہ فی الدنیا والآخرہ لا یکون الا کافرا، اور جس شخص کو دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، کیوں کہ جو مومن ہے وہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، جتنا گناہ گار ہو، فاسق و فاجر ہو، لیکن وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت سے کلیتاً بغایا ہوا نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ نے دنیا و آخرت میں اپنی رحمت سے بغایا ہوا قرار دیا وہ صرف اور صرف کافر ہو سکتا ہے، اور مومن ولا یکون مباح الدم، اور مومن مباح الدم نہیں ہو سکتا، یعنی وہ معصوم الدم ہوتا ہے، لأن حقن الدم میں رحمت عظیمت، چونکہ اپنے خون کی حفاظت اور جان کی حفاظت یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور مومن چونکہ معصوم الدم ہے اس لیے صاحب رحمت، اور یہاں حضور کو اذیت دینے والے کو اللہ رب العزت نے رحمت سے محروم کرتے ہوئے مباح الدم قرار دیا، اس لیے وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آگے پھر وہی آیت جس کی بحث ہم ابھی کر چکے ہیں، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اس کی تائید اور اس کی تصدیق اللہ کے اس کلام سے ملتی ہے، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، وہی آیت جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهُمْ
وتقتیلہم واللہ اعلم بیان صفت لعنہم، ان کو پکڑ لینا، گرفتار کر لینا اور ان کو بری طرح قتل کر دینا یہ ان کی لعنت کی صفت میں سے لعنت کی صفت کا بیان ہے۔ اور یہ بحث پھر وہ آگے مسلسل چلاتے جا رہے ہیں فلا بدہ صفحہ 42 پر، اور یہ لعنت وعید سے پہلے بھی ان کے لیے ثابت ہے، بعد میں بھی ثابت ہے۔ فلا بدہ ان یکون ھذا الاخذ والتقتیل من آثار اللعنت التي وعدوها فیثبت فی حق من لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور پس کوئی چارہ نہیں اس کے سوا کہ ان کو گرفتار کر لینا اور ان کو قتل کر دینا، یہ اس لعنت کی علامتوں میں سے ہے جس کا وعدہ اللہ نے ان کے لیے کیا ہے۔ پس جو شخص جس پر اللہ لعنت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں وہ اس چیز کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کا یہ قول بھی اس امر کی تائید کرتا ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہی، اور مومن کو لعنت کا مستحق اس طرح کا قرار دیا جانا اس کے قتل کے موافق ہے۔ پس متفق علیہ سے فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ لَعَنَ هَذَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ فَعُلِمَ أَنَّ قَتْلَهُ مُبَاحٌ، پس اس سے جان لیا گیا کہ حضور کی اعانت کرنے والا شخص مباح الدم ہے، اس کا قتل کرنا واجب اور اس کو زندہ رکھنا ناجائز۔ اس میں کوئی بحث ہے اس میں تو انہوں نے صرف بحث اور نہیں کی اس مسئلے پر نہیں، اور قتلی کو قتل تقتیلا سے وہی قتلی کو مراد لے کر مباح الدم قرار دے کر بلکہ واجب کہا کہ واجب ہے قتل کرنا۔ آگے اس میں کچھ اور چیزیں جو اور متعلق ہوں گی، انہوں نے اس سے اوپر والی بحثوں پر بھی یہ بات کی ہے۔ یہ ایک بڑا لطیف نقطہ، ایک اور بڑا علمی پہلو ہے جو انہوں نے بیان کی، یہ صفحہ 44 پر ہے، بڑا امپورٹنٹ۔ وہ آپ نے ایک سوال فرمایا تھا قریشی صاحب کی گفتگو کے دوران، وہ اس کی وضاحت تو وہ ہم کر چکے ہیں عذاب مہین کے بارے میں کہ یہ الفاظ کئی اور مقامات پر اور لوگوں کے لیے بھی آئے ہیں، تو یہاں بھی معنی اس کی وضاحت تو ہو چکی ہے کہ سیاق و سباق متعین کرتا ہے کہ اعانت رسول کے لیے اس لفظ کا معنی جو ہے وہ قتل ہے۔ لیکن اس کا ایک بڑا شاندار وضاحت اس نقطے کی علمی اور قانونی علامہ ابن تیمیہ نے فرمائی ہے۔ یہ صفحہ 43 کے نیچے سے یہ شروع کرتے ہیں، یہی سوال انہوں نے اٹھایا ہے، یعنی آپ والا سوال علامہ ابن تیمیہ نے یہاں قائم کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہا جائے کہ عذاب مہین تو اوروں کے لیے بھی کئی مقامات پر آیا، یہاں بھی آیا، تو پھر فرق کیا ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دو جواب ہیں، ایک مجمل ہے ایک مفصل ہے۔ خیر یہاں مجمل جو مختصر جواب ہے وہ عرض کر رہا ہوں، وہ میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں پھر بات طویل ہو جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک لفظ دو جرموں کا بیان ہوا، ایک بڑے درجے کا جرم ایک چھوٹے درجے کا جرم، اور ایک لفظ استعمال ہوا وہاں بڑے جرم کے لیے اور اس کی سزا الگ تھی، مثلا سزائے موت تھی، بعد میں وہی لفظ کسی اور چھوٹے درجے کے جرم کے لیے استعمال ہوا، تو وہ جو چھوٹے جرم کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے اس جگہ کبھی بھی وہ معنی اس سے مراد نہیں لیا جائے گا جہاں وہی لفظ بڑے جرم کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اور یہ وہ لفظ جہاں یعنی اعانت رسول کے لیے استعمال ہوا عذاب مہین اور اس کی سزا قتل ہوئی، تو یہاں اس کا معنی قتل ہی ہوگا، اس کا سیاق و سباق متعین کرے گا۔ اور جہاں اس کے نچلے درجے کے لیے جرم کوئی ہوگا چھوٹے درجے کا جرم اور وہاں عذاب مہین استعمال ہوگا، تو وہاں اس جرم کی سنگینی کے اس کی سطح اور گریوٹی کی پیش نظر اس کا ذلت آمیز جو ہے عذاب اور ہوگا۔ اس طرح سے دیکھیں تو اس میں تو پھر جرم کی سنگینی جو ہے وہ تو انسان کے بس میں آ گئی نہیں، وہ شریعت متعین کرتی خود، یہ شریعت نے متعین کی۔ عذاب مہین بھی لکھا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پہ عذاب مہین کا مطلب ہے کہ قتل کیا ہے۔ ہاں جی ہاں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے ہی اس کو معنی متعین کر دیا ہے بے شک، اور جہاں جنرل چھوڑ دیا ہے وہاں سیاق و سباق یا قرآن کی دیگر نصوص اور دیگر احادیث اس کا معنی خود متعین کریں۔ یہ بیان کر کے آخر پہ اس کا وہ فیصلہ کہ وہ کہتے ہیں کیف والعلیم الحکیم اذا تبعد علی الخطیۃ زاجرا عنها فلا بد ان یذکر اقصى ما يخاف على صاحبها فاذا ذكر خطیتین احداهما اکبر من الاخرى متباعدا علیہما زاجرا عنهما ثم ذكر في احداهما جزاء عنها وذكر في الاخرى ما ودون ذلك ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متباعدا عليها بالعذاب الادنى بين علم ان جزاء الكبرى لا يستوجب بتلك التي هي ادنى منها، کہ جو بالکل وہی چیز جب چھوٹے گناہ کے لیے بڑے گناہ کے لیے بیان کیا تو پھر اس سے یہ جان لیا جائے گا کہ جو بڑی جزا ہے بڑی سزا اس لفظ سے وہ اسی جرم کے لیے مراد لی جائے گی، اور اس سے چھوٹے درجے کے لیے وہ اس کے مستوجب نہیں ہوگا، وہ چھوٹے درجے کی سزا ہوگی، اور مجرد قصد کے لیے اس کا معنی یہ نہ ہوگا۔ یہ آیت کریمہ تھی جو میں نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کے باب میں نے عرض کیا، یہ الصارم المسلول کے سب حوالے تھے اخذ و تقتیل کے۔ یہاں اسی آیت کے تحت میں ایک تفسیر ابی سعود کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ویسے اگر میں وہ والے چھوڑ بھی دوں تو کنسیپٹ ایک ہی ہے، ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ تفسیر ابی سعود شیخ ابو سعود محمد بن محمد العمادی، شیخ عمادی لکھ لیں، جلد 4 اور صفحہ 77۔ اس میں جو چیز انہوں نے بیان کی ہے وہ
اس سے آگے جو آیت آئی ہے اسی سورہ توبہ میں، یہاں تو تھا نا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو، اور یہاں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہاں رسول ایک ہی اذیت مراد ہے، رسول کو اور وہی اللہ کے۔ سے ہم اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ مثلاً جی دنیاوی بات جی کہ مثلاً ایک کیا پاکستان نے تو کیا ایک حکومت نے کوئی حکم دیا ہے، اس کا اختیار جو دیا ہے بڑے چھوٹے سے افسر کو دیا ہے، جی تو اس چھوٹے سے افسر کو اگر کوئی اس کو یہ پہنچائے گا یا اس کے خلاف کرے گا یا اس کے مانے گا نہیں، تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے حکومت ہوتی ہے یا ہماری بات نہیں مانی، اس کو اس طرح سے نہیں، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ جہت واحدہ ہے، یہ واحدہ نہیں، ہاں ضمیر واحد، ایک تو یہ طریقہ ہے نقصان کرنے کا کہ میں بات سمجھ گیا۔ بڑا حاکم یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے حکم کی کسی نے حکومت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حکومت